اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو گروہ میں تقسیم کر دیا ہے. بات تو نفاق کی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کیا فرما رہے؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. جو آخرت کا طالب ہے وہ مومن ہے، جو دنیا کا طالب ہے وہ مومن نہیں ہے. منافق کا میں نام نہیں لیتا، وہ مومن نہیں ہے. طالب دنیا، طالب آخرت، آپ کی طلب. اب یہ تو آپ اپنا احتساب خود کریں کہ آپ کس لیے جی رہے ہیں. آپ خود اپنا احتساب کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نفاق کی علامات. دیکھیں، گزشتہ جو سبق ہے، جو ہم نے کلپ ہے، اس میں آخری جملہ یہ کہہ رہا تھا کہ منافق دراصل وہ ہے جو طالب دنیا ہے. اچھا، ایک بات جو قرآن کے حساب سے میں کہوں، ظاہر ہے کہ میں قرآن اور حدیث سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتا. اپنے خیالات، میرے اپنے خیالات کوئی بھی نہیں ہے. جو بھی میں بیچ کر رہا ہوں قرآن ہے یا حدیث ہے، اور یہی اصل ہے اور صحیح ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو گروہ میں تقسیم کر دیا ہے. بات تو نفاق کی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کیا فرما رہے؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. جو آخرت کا طالب ہے وہ مومن ہے، جو دنیا کا طالب ہے وہ مومن نہیں ہے. منافق کا میں نام نہیں لیتا، وہ مومن نہیں ہے. طالب دنیا، طالب آخرت، آپ کی طلب. اب یہ تو آپ اپنا احتساب خود کریں کہ آپ کس لیے جی رہے ہیں. آپ خود اپنا احتساب کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے. اب تم میں سے بعض انکار کرنے والے ہیں، بعض یقین کرنے والے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں بیان کروں. فَمِنْكُمْ کافر. کافر کا مطلب ناشکرا یا انکار کرنے والا، حق کو چھپانے والا. یہ سب معنی اس کے ہو سکتے ہیں. قرآن میں یہ بیان کیا، حق کو چھپانے والا تو یا انکار کرنے والا، نہ ماننے والا اور ناشکرا. یہ تھوڑی سی میں اس میں بات کروں گا، شکر گزاری اور ناشکری. اگر میں یہ کہوں قرآن کے الفاظ میں کہ اس وقت دنیا میں صرف دو کیٹیگریز ہیں. ایک شکر گزار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور دوسرے ناشکرے بندے ہیں. ناشکری کیا ہے؟ نعمت کا غلط استعمال یا اس کو ضائع کر دینا، یہ ناشکری ہے. مثال کے طور پہ کھانا، ایک بھوکے کے سامنے کھانا آتا ہے اور وہ کوئی اس کے مناسب، یعنی اس کے خیال میں جو کھانا دینے والا ہے وہ اس کے لیے اجنبی ہے اور یہ متکبر ہے، تو وہ کھانے کی ٹرے کو لات مار دیتا ہے، نہیں کھاتا. تو اس کے دو نتیجے ہوں گے. ایک تو اس نے ناقدری کی کھانے کی، دوسرا اس کا اپنا نقصان ہوا، یہ کھانے سے محروم ہو گیا. بھوک تو اس کی نہیں بیٹی، کھانا تھا اس نے کھایا نہیں. تو دیکھیں یہ شکر گزاری کا رویہ اور ناشکری کا، یہ بڑا قرآن کے حساب سے میں بات کروں. نعمت کو ضائع کرنا ناشکری ہے.
پیسے ہیں آپ کے پاس، اس کو نالی میں پھینک دیں مثال کے طور، یا کھانا ہے اس کو کھانے کی بجائے ضائع کر دیں، یا کوئی بھی ایسی ہے، تو یہ ناشکری ہے۔ نعمت کی قدر کرنا اور اس کا بجائے استعمال شکر گزاری ہے، کوئی بھی ہو۔ اچھا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے اس کو راستہ بتا دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، مقصد، راستہ سب کچھ بتا دیا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا۔ انا ہدیناہ السبیل، اس کو میں نے ہدایت دے دی، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزاری اور ناشکری، من شکرا و من کفرا، قرآن کے الفاظ سے اگر کوئی جاننے والا ہے عربی کا تو میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال نفاق کی ہم بات کر رہے تھے، جو دیکھیں بات ایک ہے کہ آپ نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو تمام اچھی صفات آپ کے لیے ہیں۔ ہم تو نفاق کی بات کر رہے ہیں۔ اگر نعمت کو آپ قبول نہیں کرتے اور اس کا حق نہیں ادا کرتے اور اس کا بجائے استعمال نہیں کرتے تو آپ ناشکرے ہیں، تمام بری صفات آپ کے لیے ہیں۔ پھر ہم تو صرف نفاق کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام مومن کے لیے تمام اچھی صفات ہیں، اور جو نہیں مانتا اس کے لیے تمام بری صفات ہیں۔ یہ تو ویسے ہی ہم یہ نفاق، ورنہ تو منافق کا درجہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اب منافق کا درجہ تو یعنی کافر، ہماری ہم جو عام اصطلاح میں کافر کا درجہ سب سے یعنی برا درجہ استعمال ہے کرتے ہیں نا، یہ تو کافر ہے، وہ پشتوں میں کہتے ہیں سر کافر، وہی کہ نا۔ تو اس کا مطلب ہم نے کفر کو زیادہ، وہ بہت زیادہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، منافق جو ہے یہ بدترین خلائق میں سے ہے۔ تو بہرحال اچھا، شکر گزاری کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور دنیا آخرت کی میں نے بات کر دی قرآن سے، اور ماننے والا نہ ماننے والا بتا دیا شکر گزاری کا۔ ایک اور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، اور وہ میں نے کہہ بھی دیا ہے، لیکن دوبارہ میں قرآن کے حساب سے اگر بات کروں تو جس نے دنیا کو ترجیح دے دی، جس کی ترجیح دنیا بن گئی، تمام بری صفات اس کے لیے ہیں، اور یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ہمارے بس وہ ہیں۔ تو اب یہ آیت کون سی ہے؟ یہ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی۔ اب یہ تو دیکھیں، میں تو عوام سے مخاطب ہوں، اور یہی چاروں کے لوگ سمجھیں اس بات کو۔ آپ اپنی ترجیحات کو دیکھیں، آپ کی ترجیح کیا ہے؟ زندگی آپ کس کے لیے گزار رہے ہیں؟ کیوں گزار رہے ہیں؟ کس کے لیے گزار رہے ہیں؟ دنیا کے لیے؟ تو آپ تو دنیا کی ترجیح بن گئی آپ کا۔ یہ تو ہر انسان اپنا احتساب خود ہی کر سکتا ہے۔ ترجیح نمبر 1، ہم دیکھیں آخرت پہ تو آج کے مسلمان کا یقین ہے ہی نہیں، زیرو ہے۔ آخرت کو یہ نہیں مانتا، عمل سے یہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا، پورا معاشرہ کلم کھلا اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، نہ میں دوبارہ زندگی مانتا ہوں، نہ قبر کی زندگی مانتا ہوں، نہ روز حشر، نہ قیامت کو مانتا ہوں، نہ جنت کو مانتا ہوں، نہ دوزخ کو مانتا ہوں۔ ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں، اور بس
یہی ہماری بات ہے کلم کلا. دیکھیں ہم منافق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک درجہ میں نے یعنی اس کی زیادہ وضاحت کی. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. تو جو دنیا کا طالب ہے اس پر تمام بری صفات ہیں، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ جو، لیکن دنیا ترجیح ہو گئی، آپ کی تمام نیک کام ضائع ہو جاتے ہیں. یہ ابھی ہم سورہ توبہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 69، اس میں دیکھ لیں. تو دنیا کا ایک شغل ہے، ہم اس میں مشغول ہیں. دیکھیں ایک میں سادی بات کرنا چاہتا ہوں، سادی جو آپ کی سمجھ میں آئے. دنیا کا ایک شغل ہے، اس میں ہم مشغول ہیں. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کی زندگی ہمارے لیے اہم بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. اس کی کامیابی ہمارے لیے اہم ہے اور حقیقت ہے، اور یہی دنیا ہمارے لیے ترجیح ہے. تو بس یہ تو بالکل کھلی ڈلی باتیں ہیں، باقی تو تفصیلات ہیں، بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم